الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہمارے معاشرتی حالات پر گفتگو کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ، او تسریح بِإِحْسَان، یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ دے رکھا ہے، دیا ہے، اس میں سے کچھ لو۔ ان تأخذوا، کچھ لو، مما آتیتموہن، جو تم نے دیا ہوا ہے اپنی عورتوں کو، ہن عورتوں کو، شیئا کچھ بھی، الا ان یخافا، مگر کہ وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر اے رشتہ دارو تم ڈرتے ہو، تم خوف کھا جاؤ، اللہ یقیما، کہ وہ دونوں میاں بیوی یقیما قائم نہ رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر، فیما افتدت بہ، کہ عورت اپنا فدیہ دے اور جان چھڑا لے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، تحقیق یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جس نے تعدی کی، جس نے تجاوز کیا اللہ کی حدود سے، فاولئک هم الظالمون، بس وہ لوگ ظالم ہیں۔ طلاق کے احکامات حق تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس کام میں ہاتھ ڈالیں اس کے شرعی احکامات کو لازماً سیکھ لیں۔ طلاق مرد کے اختیار میں بھی ہے اور ایک ہتھیار بھی ہے۔ اگر اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے عورت کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، تو یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اور اگر یہ دونوں میاں بیوی حقوق اللہ، حدود اللہ کے قیام میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے، تو پھر ان دونوں کے الگ الگ حقوق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان۔ لوگ کہتے ہیں اشکال کے طور پر کہ طلاق آپ کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں، اور جبکہ قرآن پاک کہتا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، طلاق 3 ہی ہوتی ہیں۔ یہاں قرآن پاک نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں الطلاق مرتان، یہ الفاظ یوں ہیں کہ وہ طلاق جن کے بعد رجوع کرنا ٹھیک ہے وہ 2 ہیں۔ جن کے بعد رجوع کرنے کا حق ہے وہ 2 ہیں۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک طلاق رجعی، دوسری طلاق بائنہ، تیسری طلاق مغلظہ۔ نمبر 1، طلاق دینے کا محل عورت ہوگی۔ عورت مرد کے اوپر طلاق جاری نہیں کر سکتی۔ پاکستانی قانون میں نکاح فارم کے اندر لکھا جاتا ہے کہ کیا عورت کو طلاق کا حق تفویض کر دیا گیا ہے،
یہ طلاق کا حق خانہ پوری کے لیے لکھا گیا ہے۔ اس کام کے لیے جنرل ایوب کے زمانے میں یا جنرل ضیاء کے زمانے باقاعدہ ایک فورم بیٹھا تھا، شرعی احکامات کی تفصیل گفتگو ہوئی تھی، اس میں یہ شق ڈالی گئی تھی، اور اس کام میں مولانا زاہد الراشدی صاحب کو بھی استعمال کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی صورت تھی نہیں ایسی جس سے انسان پاکستانی قانون میں عورت کو تحفظ فراہم کیا جا سکے، تو مجبوراً یہ کام کیا گیا تھا۔ دوسری صورت جو شرعاً عورت کو حق تعالیٰ نے دی ہے وہ خلا ہے، جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، کہ عورت اپنا فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لے، ان پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک عورت وہ والی ہے جس کو اپنی آزادی کے لیے طلاق چاہیے، وہ اپنے شوہر کی پابند رہ کر زندگی نہیں گزارنا چاہتی، جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے کہ طلاق کو فروغ دیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے، خلا کو فروغ دیا جا رہا ہے کورٹ کے ذریعے سے، اور ایسی عورت جو کہ بلا عذر حق تعالیٰ کے حدود میں رہتے ہوئے اسلام کو جانتے بوجھتے بلا عذر کے اپنے شوہر سے طلاق لیتی ہے، اس عورت کے لیے وعید یہ ہے کہ وہ جنت نہیں جائے گی، وہ جنت نہیں جائے گی، اس کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے کہ اس نے بلا وجہ میں زیادتی کی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، طلاق دو ہوں گی، رجعی ہوں گی۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اس کے بعد یا تو بھلائی کے ساتھ بیوی کو روک لو، کہ دو طلاق ایک بہت بڑا سبق ہے، روک لو، اور اگر نہیں روکنا ہے تو او تسریح بِإِحْسَان، تو کیا ہے کہ بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، احسان کے ساتھ چھوڑ دو۔ یہاں صاحب ایسر التفاسیر نے ایک بڑا اچھا کلیہ لکھا ہے، کہتے ہیں ای بحسن العشرۃ وهو اداء ما للزوج من حقوق، کہ شوہر کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ادا کرے، او تصریح ای تطلیق باحسان، یا طلاق دے احسان کے ساتھ، بان یعطیها باقی صداقها، کہ اس کا باقی مہر اس کو ادا کر دے ان کان اگر کہ باقی ہو، ویمتعها بشیء من المال ولا یذکرها بسوء، اس کو اس کا کچھ مال وغیرہ ویمتعها بشیء من المال، اور اس کو کچھ متع کے طور پر کچھ مال وغیرہ عطا کر دے ولا یذکرها بسوء، اس کو برائی سے یاد نہ کرے، برائی سے یاد نہیں کرے۔ عورت کو چھوڑ دیا جب تک تمہارے نکاح میں نہیں تھی تو تمہارے حق میں نہیں تھا کہ تم اس کے خلاف بات کرو، تو تمہارے حق میں تھی، تمہاری بیوی تھی تو تمہارا لباس تھی، تمہارے لیے جائز نہیں تھا تم اس کی پردہ داری کرو، اور جب تمہارے نکاح سے نکل گئی اب تمہارے لیے نامحرم ہے جیسا کہ پہلے تھی، اس لیے بھی تمہارے لیے اب اس کے خلاف بات کرنا درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں وہ خود اپنے دوسرے لوگوں کی جستجو میں خود کریت کرتے ہیں، ایسا کیا ہوا، کیوں چھوڑ دیا، وہ دونوں آپس میں میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، چھوڑ دیا خلاص۔ مجھے اس بات پر ایک عمل کرنے والا نوجوان ملا ہے، ورنہ عام طور پر عورت کو چھوڑنے کے بعد اس کے اوپر اتنے الزامات لگا دیے جاتے ہیں، اتنی تہمتیں لگا دی جاتی ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو دوسری شادی کے لیے آتے ہیں، دوسرے نکاح ثانی کے لیے عورت کو لینا چاہتے ہیں، اور ان کو معلوم ہو کہ یہ مطلقہ ہے تو جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے طلاق کیوں ہوئی تھی، جاننا چاہتے ہیں کہ پہلے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی، یا اولاد کی وجہ سے ہوئی، یا خاندان والے اچھے نہیں تھے، یا یہ عورت اچھی نہیں تھی، چکر کیا تھا۔ اتنی کھریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ میں آتی ہے نکاح کریں، نہیں سمجھ میں آتی پرانا زخم گریدنے کی ضرورت نہیں ہے، زخم ہے اس کا پردہ رکھنا ضروری ہے، نہ کہ پردہ دری کرنا۔ آپ آئے ہیں احسان کرنے کے لیے، نکاح ثانی کے لیے آپ آئے ہیں، آپ آئے احسان کرنے کے لیے، آپ آئے ہیں لباس بننے کے لیے، اور جس کا لباس آپ بننا چاہتے ہیں اس کا لباس پہلے سے تار نہیں کیا جاتا،
اس کی عزت کے اوپر حرف پہلے سے نہیں آنا دینے چاہیے. پوری طرح سے اس کے تحفظ کا انتظام کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ پرانا زخم نہ کرے دیں. آپ کے اوپر لازم ہے. جب قرآن پاک کہہ رہا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، پہلے شوہر کے لیے امساکم بمعروف، روکے تو بھلائی کے ساتھ، اور چھوڑ دے تسریحم بإحسان، تطلیقم بإحسان، چھوڑے تو بھی احسان کے ساتھ. تو جو آدمی دوبارہ سے نئے نکاح کے لیے جا رہا ہے، نکاح ثانی کے لیے جا رہا ہے، تو اس کو تو چاہیے کہ زیادہ احتیاط کے ساتھ پابندی کرے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو تم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لو. ہمارے معاشرے میں عجیب روایت ہے، اول تو عورت آتے ہوئے اپنا سامان خود لائے گی، جسے جہیز کا نام دیا گیا. شرعاً جہیز کوئی چیز نہیں ہے، ایک مخصوص سامان کہ اس میں بستر ہو، 2-4 جوڑے کپڑے، کچھ تھوڑا بہت زیور، ایسا اس کو ایک آسرا ہو کہ میں باپ کے گھر سے جا رہی ہوں تو باپ نے تحفتاً کچھ نہ کچھ اس کو دیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایسا کہ بیٹی کو اٹھا کر سونے میں تول دے، اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگر ایسا کر رہے ہیں تو اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں. وہ ایسے جب ایک آدمی کا آپ منہ خود سے کھول دیں گے، پہلے ہی دن کھول دیں گے، تو اس آدمی کی نیت، اس آدمی کے ارادے، اس آدمی کے عزائم سارے کے سارے داماد ہونے کے ناطے وہ سسرال سے جڑے رہیں گے. وہ مستقل سسرال پہ نگاہ رکھے گا. ایک بات. دوسری بڑی خامی، ہماری معاشرتی خامی، پہلا بچہ لڑکی والوں کے گھر ہوگا. کیوں؟ باپ وہ بنے گا، خرچہ والدین کریں گے. کیوں؟ کیا بیٹی صرف اور صرف بیٹی کی جنسی ضروریات کو بجھانے کے لیے دی گئی تھی یا گھر بسانے کے لیے؟ اگر کہ مقصود گھر بسانا تھا، اگر کہ مقصود اولاد کو توالد و تناسل کو آگے بڑھانا تھا کہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کا سبب بنوں اور ایک پاک دامن زندگی گزاروں، تو پھر سسر کے مال پر بچے کی پیدائش، یہ بات عقل سے ماورا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر اختلاف برپا ہوا تو کیا ہوا؟ اللہ ان یخافا، مگر کہ وہ دونوں ڈر جائیں کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. اگر کہ ایسا کچھ خوف ہو، ایسے حالات کا سامنا ہو، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کا راستہ قرآن پاک نے بتایا ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر کہ تم، یعنی کہ رشتہ دار، دیکھیے عدالت 3 طرح کی ہے. بیوی کے بارے میں پہلا جج خود شوہر ہے، پہلا جج خود شوہر ہے. دوسری ججمنٹ جو بیٹھے گی، دوسری قوم جو فیصلے کے لیے بیٹھے گی، قرآن پاک نے ان لوگوں کو کہا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر کہ تم کو اس بات کا خطرہ ہو کہ یہاں اب نبھنا مشکل ہے، تو کیا کرو کہ شقاق ہے نا، لڑائی ہے، تنازعہ ہے، تو کیا ہوگا؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کچھ بڑے لڑکی والوں کے، کچھ لڑکے والوں کے بڑے آ کر بیٹھ جائیں. فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک فیصلے والا مرد کی طرف سے، ایک فیصلے والا عورت کی طرف سے آ کر بیٹھ جائیں، آپس میں مذاکرات کریں. اس مرحلے پر بات مکمل نہیں ہوئی تو اس کے بعد پھر قاضی ہے، پھر قاضی کے پاس جائیں گے. یہ 2 کام پہلے ہونے ہیں. پہلے گھر میں شوہر خود فیصلہ کرے، آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں. یہاں نہیں ہوتا تو پھر رشتہ داروں کو پیش کریں گے. قرآن پاک نے یہاں پہ کیا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ، یہ تم کا صیغہ جمع کا ہے، اگر تم ڈر جاؤ. تو یہاں پر مخاطب 2 ہیں. عربی کے قوانین میں ایسا ہوتا ہے، واحد ایک شمار ہوتا ہے،
واحد کے بعد جمع ڈائریکٹ جمع نہیں ہے، دو کو الگ مخاطب کرتے ہیں، اس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جمع شروع ہوتی ہے تو وہ 3 سے شروع ہوتی ہے۔ اردو میں کی جو جمع ہوتی ہے وہ 2 سے شروع ہوتی ہے، 1 اور 1 2، یہاں سے جمع شروع ہو گئی۔ عربی کی جمع 2 سے شروع نہیں ہوتی، عربی کی جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ 3 سے لے کر آگے جہاں تک جانا ہے سب جمع ہے، جتنے گنتی گنیں گے 3 4 5 6 7 8 9 10 سب جمع شمار ہوگا۔ لیکن جو تثنیہ ہے 2 کا صیغہ ہے، یہ صرف 2 کو مخاطب کرتا ہے، تیسرے کو مخاطب نہیں کرتا۔ قرآن پاک نے یہاں پر دونوں کو الگ الگ رکھا ہے، کہا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر کہ تم ڈر جاؤ، اگر تمہیں خوف کھا جاؤ، تمہیں خوف آ جائے، تو خفتم کا جو صیغہ ہے یہ جمع کا ہے، اور جمع اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ مخاطب رشتہ دار ہیں، اس لیے کہ آگے قرینہ خود موجود ہے۔ قرآن پاک کہہ رہے اللہ یقیما، کہ وہ دونوں میاں بیوی اللہ یقیما، میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو یہاں رشتہ دار مراد ہیں۔ رشتہ دار اس بات کو دیکھ لیں کہ یہ دونوں اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے، تو کیا ہوگا؟ فلا جناح علیہما، تو ان دونوں میاں بیوی کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بہ، کہ بدلے میں فدیے میں جو عورت نے مال دیا۔ عورت نے کہا میرا 51,000 روپے مہر تھا، میں اپنا مہر چھوڑتی ہوں یا میں اپنا مہر واپس کرتی ہوں اور مجھے تم اپنے نکاح سے باہر نکال دو۔ یہ دونوں اس بات پر راضی ہو گئے، عورت نے اپنے پاس سے 51,000 روپے، اپنے باپ سے 51,000 روپے، کہیں سے بھی پیسے اکٹھے کیے، اگر کہ اس نے مہر وصول کیا ہوا ہے تو آدھا وصول کیا تھا، باقی ادھار تھا، تو ادھار والا اس کی طرف رہ جائے گا، اور اپنے پاس سے جو موجود لیا ہوا تھا وہ واپس کر دے اور اس کے نکاح سے باہر نکل آئے۔ اگر کہ شوہر ظالم مارتا کوٹتا ہے، حقوق ادا نہیں کرتا ہے، اس کی بات کو نہیں سنتا ہے، اس کو عزت احترام سے نہیں دیکھتا ہے، عورت اس بات سے پریشان ہے کہ اب اس آدمی کے ساتھ گزارا مشکل ہو گیا، تو سمجھ میں آتی ظالم۔ لیکن اگر وہ ظالم نہیں ہے، اگر وہ ظالم نہیں ہے، عورت کو عورتوں نے خراب کر دیا ہے، عورت کو میڈیا نے خراب کر دیا ہے، عورت کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ تم اب تمہاری تعلیم کے بلبوتے پر، تم اپنی تعلیم کے بلبوتے پر تم خود زندگی گزار سکتی ہو، بہت کچھ کر سکتی ہو، یہ آدمی نکھٹو ہے، اس کو پالنے کی کیا ضرورت؟ اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس شوہر سے نکالے جبکہ وہ شخص ظالم نہیں ہے۔ بلا عذر طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت جنت کی خوشبو نہیں پائے گی، منع ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور وہ جو اللہ کی حدود سے تعدی کرے، تجاوز کرے، آگے بڑھ جائے، حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، تو یہ لوگ کون ہیں؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ دیکھیے بہت آسان سی بات ہے، بیوی سمجھ میں نہیں آئی، قرآن پاک نے چھوڑنے کا حق دیا ہے۔ بیوی سمجھ میں نہیں آئی، بیوی بدلنے کا حق دیا ہے، قتل کرنے کا حق نہیں دیا، ظلم کرنے کا حق نہیں دیا۔ ایک آدمی بیوی سے جان نہیں چھڑا سکتا تھا، وہ طلاق نہیں دے سکتا تھا، تو بیوی کو آمادہ کرے وہ خلا لے لے، میں نہیں نبھا سکتا۔ عورت اس کے مزاج میں شوہر سے مناسبت نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ خلا اپنے شوہر سے باقاعدہ مانگ لے، لیکن آج کل موجودہ معاشرہ باقاعدہ قتل تک پہنچا ہوا ہے۔ بیوی سمجھ میں نہیں آیا قتل کر دو، شوہر سمجھ میں نہیں آیا قتل کر دو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس کی اجازت شرعاً نہیں ہے۔ قرآن پاک نے واضح الفاظ میں کہا مَن یتعد حدود اللہ، جو تعدی کرے اللہ کی حدود سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ ظالم ہیں۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل میں نہ رکھنا ظلم ہے۔
محل میں اس کی جگہ پر نہ رکھنا ظلم ہے۔ مثال اس کی خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، اپنی سگی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مجھے پسند تھی تو ٹھیک ہے، پسند تھی، لیکن بہن کے رشتے تک پسند تھی۔ خالہ پسند تھی، خالہ کے رشتے تک پسند تھی۔ سالی پسند تھی، سالی کے رشتے تک پسند تھی۔ بیوی کے نکاح میں ہوتے ہوئے سالی کو نکاح میں نہیں لے سکتا۔ حدود ہیں، ان حدود سے تجاوز کی اجازت نہیں ہے۔ شادی کرنے کے لیے گیا تھا بیوی سے، پسند آ گئی ساس سے نکاح ہو سکتا ہے اس صورت میں جب کہ پہلے بیوی سے نکاح ہوا ہی نہیں تھا، گئے معلوم ہوا وہ بیوہ ہے اور یہ کنواری ہے، یا دونوں بیوہ ہیں، تو میں آپ سے نہیں، آپ سے کرتا ہوں، ٹھیک کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسے اگر ہو، قرآن پاک نے واضح الفاظ میں کچھ باتیں کی ہوئی ہیں۔ چوتھے پارے میں حق سبحانہ و تعالی نے اس سارے معاملے کو ذکر کر دیا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور ایسی ربیبہ بچی، ایسی تمہاری لے پالک جو تمہاری گود میں پل رہی ہے، تمہاری بیوی کی طرف سے تمہاری بیٹی ہے، اللَّاتِی دَخَلْتُم بِهِنَّ، ایسی بیوی جس پر تم داخل ہو چکے ہو، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر کہ تم ان کے اوپر داخل نہیں ہوئے ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری حلائل، یہ حجم و حلیلہ ہے، اس کا معنی ہے بیوی، تمہاری یعنی کہ تمہاری بہویں، تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں، یہ لوگ کیا ہیں؟ تمہارے اوپر حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور تم دو بہنوں میں جمع بھی نہیں کر سکتے، ایک ساتھ دو بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، مگر جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، اب نئے سرے سے ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا۔ قرآن پاک کہتا ہے لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، لوگ اپنے اوپر، عوام خود اپنے اوپر ظلم کرتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنے بندوں کے لیے ظلم کو پسند نہ کرے وہ خود ظالم ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، کہا ہے واللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتقین واللہ علیم بالمتقین، متقیوں کو پسند کرتا ہے تو خود اس کا اپنا تقوی، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی معبود نہیں ہے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس کا اپنا تقوی، اس کا ذاتی، اس کو کسی سے کوئی خوف نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تقوی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ حق سبحانہ و تعالی خود کیا کر رہا ہے؟ زنا تمہارے حق میں حرام ہے، چوری تمہارے حق میں حرام ہے، قتل تمہارے حق میں حرام ہے، تم یہ سب کام نہیں کر سکتے۔ شراب تم پر حرام ہے، ڈاکہ تم پر حرام ہے، غیبت فساد برپا کرتی ہے تم پر حرام ہے، بدگمانی فساد برپا کرتی ہے تم پر حرام ہے۔ ہر وہ چیز جو تم کو فساد کی طرف لے کر جاتی ہے اللہ نے اس سے تم کو روک دیا، اور جس ذات نے تم کو روکا ہے، جس ذات نے ان تمام کاموں کے کرنے کو حرام قرار دیا ہے، تو کیا وہ ان سب کاموں کو کسی صورت میں حلال چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب جب انسان حق تعالیٰ کے خلاف میں کھڑا ہوتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، وہ اللہ سے ٹکرانے کی بات کرتا ہے، وہ فرض روزے کا انکار کرتا ہے،
وہ فرض حج کا انکار کرتا ہے، ایسے تمام کام کرنے والے کو آپ کیا کہیں گے، ظالم یا مومن؟ ایسا کام کرنے والا وہ ظالم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمل نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ نے عمل وصول کرنا ہے، عمل کا حکم دینا ہے اور عمل بندے سے وصول کرنا ہے۔ تو جو بندہ عمل نہیں کرے گا وہ اپنی ذات پر خود ظالم ہے، وہ بندہ اپنے اوپر خود ظالم ہے۔ مثال کے طور پہ حق تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ گانے سنے، مثال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ گانے سنے، تو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن ایسے شخص پر جو کہ دنیا میں گانے سنتا ہوگا اس کے لیے جنت کے گانوں کو، جنت کے سازوں کو حرام کر رکھا ہے۔ اپنی آواز گرامی جو حق تعالیٰ نے قیامت کے دن ہمیں سنانی ہے، ایسے کان نہیں سنیں گے جنہوں نے دنیا میں گانے سنے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دیدار کے لیے بلائیں گے تو اس دیدار کے وقت میں سورہ رحمان کی تلاوت ہوگی، اور وہ تلاوت حق تعالیٰ خود فرمائیں گے، وہ تلاوت خود فرمائیں گے۔ تو کیا ساز ہوگا، کیا اس محفل کا رنگ ہوگا؟ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ہمارے زمانے کے قراء حضرات قرآن پاک کی مشق کرنے کے بعد جب قرآن پاک ایسے انداز میں پڑھنے لگتے ہیں، خاص طور پر جب حرم میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تو کان دھرنے پر جو لذت آتی ہے، جو مزہ آتا ہے، یہ بندہ پڑھ رہا ہے۔ ساؤنڈ سسٹم دنیا کا ہے، فانی ہے، ختم ہو جائے گا، اور پڑھنے والا بندہ ہے، تب مزہ اتنا آ رہا ہے۔ اور یہ بندہ بھی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ان کے امتیوں میں کا